آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایک چیز کو انجوائے کیسے کرتے ہیں، ایک چیز کو ایکچوئل میں انجوائے کیسے کرتے ہیں، ایکچوئل میں اس سے پلیئر اور ہیپینس کیسے حاصل کرتے ہیں۔ پلیئر نہ بھی ملے تو ہمیں اس سے ہیپینس اور ریلیو ملنا چاہیے، سکون ملنا چاہیے ہمیں اس سے۔ ہم آج کی ویڈیو کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر دو ٹیموں کا میچ ہے، T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس میں جو میچ تھا پاکستان اور انڈیا کا، مثال لیتے ہیں اس میچ کی۔ چلیں وہ انڈیا میچ ہار گیا ہے، پاکستان جیت گیا تھا، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ پاکستان میچ ہارا ہے اور انڈیا جیتا تھا، کافی بار ایسا ہوا ہے۔ ابھی پاکستان جیت گیا ہے، ہار جیت گیم میں لگی رہتی ہے، لیکن اس مثال سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کو انجوائے کیسے کرتے ہیں، اس میں سے ایکچوئل انجوائمنٹ کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا ہے اور آپ ایک پاکستانی ہیں یا آپ ایک انڈین ہیں، آپ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا ہوتا ہے، یا آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ میری ٹیم جیت جائے، میری ٹیم آؤٹ کرے، میری ٹیم پریشر کریٹ کرے، میری ٹیم بہتر پرفارمنس دکھائے، میری ٹیم اگلی ٹیم کو ہرا دے۔ آپ انڈین ہیں تو آپ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ میری ٹیم پاکستانیوں کو ہرا دے۔ ہوتا ہے، ہر پاکستانی کے دل میں بھی ہوتا ہے، ہر انڈین کے دل میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں ذہن میں ہی کہ اگر میں امپائر ہوتا تو ہر بال میں آؤٹ دیتا۔ وہ پھر سوچتے ہیں اگر میں کوئی پلیئر ہوتا تو ہر بال میں چھکا لگاتا، اگر میں کوئی بالر ہوتا تو ہر بال میں آؤٹ کرتا، ایک اوور میں 6 آؤٹ میں کرتا، ایک اوور میں 6 میں چھکے لگاتا۔ آپ ذہن میں یہ سوچتے ہیں، اور جب آپ میچ دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت جب آپ کی ٹیم اس پورے آپ کے مائنڈ سیٹ پر پوری نہیں اتر پاتی تو آپ کو بے سکونی ہوتی ہے۔ جب کومنٹری والا بولر ہوتا ہے، انڈر پریشر دا بولر، انڈر پریشر دا بیٹسمین، انڈر پریشر دا فیلڈر، تو آپ بھی انڈر پریشر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر بھی اتنا پریشر کریٹ ہوتا ہے، آپ کے اندر بے سکونی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ کا جو ٹیم ممبر ہے، جو آپ کی انڈین اگر آپ ہیں تو وراٹ کوہلی آؤٹ ہو گیا ہے، تو آپ کے اندر کیا مطلب پریشر کریٹ ہوتا ہے، کتنا بڑا، وراٹ کوہلی کیوں آؤٹ ہو گیا ہے، یہی تو ہماری ٹیم کو جتانے والا ممبر تھا۔ پھر کوئی اور آؤٹ ہو جائے، پاکستان کے اندر بابر اعظم آؤٹ ہو جائے، شعیب ملک، حفیظ آؤٹ ہو جائے، تو آپ کے اندر کیا مطلب ایک بڑا ریگریٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ کے بالر جو بمراہ ہے وہ پٹ رہا ہو، یا آپ کا بالر شہین شاہ افریدی پٹ رہا ہو، حسن علی پٹ رہا ہو، حماد وسیم اسپنر پٹ رہا ہو، تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، یا آپ کے اندر کیا مطلب کس قسم کی فیلنگز اٹھتی ہیں؟ پریشر والی، آپ کے اندر بے سکونی اٹھتی ہے، آپ میچ کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ میچ لگا ہوا ہے، گیم چل رہی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو رہا ہے یار میں کیا کر دوں، ٹی وی کو توڑ دوں یا کیا کروں، لیکن یہ جو بال ہے یہ میری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، یہ جو بیٹسمین کھیل رہا ہے یہ میری مرضی کے مطابق کھیلنا چاہیے، چھکا لگانا چاہیے اس بال پر ایسے۔ لیکن وہاں پر ان کا جو مطلب کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے طریقے سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہوتا ہے، سامنے والا بولر بہت اچھا ہے تو وہ بیٹسمین کے اوپر پریشر ہوتا ہے، اور اگر بیٹسمین بہت اچھا ہو جائے تو سامنے بالر پر پریشر ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنی جو رائے دیتے ہیں اور اپنے ایکسپیکٹیشن کریٹ کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جو میچ کا صحیح دیکھنے کا طریقہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ وہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کیا ہے، آپ میچ کو انجوائے کیسے کر سکتے ہیں، یا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کسی بھی چیز کو انجوائے کیسے کر سکتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی میں سے نکلنا پڑے گا۔ جو آپ کی میں ہے نا کہ میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، آپ کو اپنی میں سے نکلنا پڑے گا، یا اپنی میں کو خود سے نکالنا پڑے گا۔ خود سے اپنی میں کو نکالیں یا میں سے خود نکلیں، تو آپ اصل میں میچ کو انجوائے کر پائیں گے، اصل میں کسی چیز کو سمجھ پائیں گے، کسی پلیئر کو سمجھ پائیں گے۔ ابھی حسن علی نے پیچھے آسٹریلیا کے ساتھ سیمی فائنل تھا ہمارا، تو حسن علی نے ایک کیچ چھوڑا، تو پوری پاکستانی قوم حسن علی کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ حسن علی نے فلاں کر دیا، اور سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا حسن علی کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ حسن علی اگر کیچ نہ چھوڑتا تو پاکستان جیت جاتا، حسن علی اگر کیچ نہ چھوڑتا تو پاکستان مطلب کیا، پتہ نہیں پاکستان کیا کر لیتا۔ یار چھوڑ دو ان چیزوں کو یار، جو غلط آپ نے اندر وہ پالی ہوئی ہیں، جو ایکسپیکٹیشن آپ خود سے لگا لیتے ہیں یار پاکستان ہی جیتے گا، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تب تک آپ میچ کو انجوائے نہیں کر پاتے جب تک آپ ایک چیز کے اوپر اڑے رہتے ہو، ایک چیز کے اوپر ڈٹے رہتے ہو کہ یہی ٹیم جیتے گی، یہی کام ہوگا، یہی ہونا چاہیے۔ جب تک آپ ان چیزوں کے اوپر اڑے رہتے ہو، ڈٹے رہتے ہو، تو تب تک آپ ایک چیز کو انجوائے نہیں کر پاتے، ایک چیز کے اندر سے آپ کو ہیپینس نہیں مل پاتی۔ اگر آپ ایک چیز کو کسی جگہ فٹ کر دیتے ہو تو اس کے بعد وہ چیز اس جگہ فٹ نہیں ہو پاتی،
یعنی آپ نے سوچا ہے میچ جیت جائیں گے، لیکن میچ نہیں جیتا، اس کے بعد کتنا پریشر آپ کے اندر کریٹ ہوتا ہے، کتنی دکھ ہوتا ہے آپ کو۔ میچ کے دوران بھی جب ایک ایک بال ڈاٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے اندر پریشر بڑھتا جاتا ہے، پھر جب کوئی آؤٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ پریشر ہو جاتا ہے، آپ کی ٹیم کا ممبر چھکا نہیں مار رہا، وہ ڈاٹ بال کھیل رہا ہے تو اور زیادہ پریشر۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس وقت میچ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یا اس وقت آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے؟ جب تک آپ کے اوپر پریشر رہے گا آپ میچ کو انجوائے نہیں کر پاتے، کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کو انجوائے کرنا ہے تو آپ کو اپنے اوپر سے پریشر کو ہٹانا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں سکون چاہیے، ریلیف چاہیے، ہیپینس چاہیے، تو اس چیز میں آپ پہلے سے نہ سوچیں کہ مجھے اس قسم کا رزلٹ چاہیے۔ اپنی میں سے نکلیں یا خود کو اپنی میں سے نکالیں اور دونوں ٹیموں کو برابر سمجھ کر میچ کو انجوائے کر پائیں گے تو صحیح معنوں میں آپ کو ہیپینس اور خوشی مل پائے گی۔ اینڈ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو حسن علی اور کسی اور ممبر کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے یا ان کے بارے میں کوئی گلہ ہے تو آپ یہ سوچئے کہ جب چیمپئن ٹرافی پاکستان جیتا تھا تو اس وقت حسن علی کی بالنگ کیسی تھی؟ ابھی یہ کیا ہے کہ بھائی ایک غلطی سے پوری پاکستانی قوم، یا پوری پاکستانی قوم نہیں تو کچھ ایسے لوگ جو ڈی موٹیویٹ کرنے والے اور ڈی ٹریک کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایک بندے کو بلیم کر رہے ہیں۔ کیا آپ اگر ہوتے وہاں پر، آپ ہارتے تو خود آپ اپنے آپ کو بلیم کرتے؟ یا آپ کا بیٹا وہاں پر ہوتا، آپ کا کوئی عزیز وہاں پر ہوتا اور ہارتا تو آپ اسے بلیم کرتے؟ نہیں کرتے۔ تو پھر کیوں آپ حسن علی کو کر رہے ہیں بلیم یا کسی اور کو کر رہے ہیں؟ شہنشاہ افریدی کو آپ کر رہے ہیں کہ اس نے چھکے کھائے ہیں؟ تو پہلے کہاں تھے 5 میچ جب جیتے پاکستانی؟ تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت کس نے میچ جتائے تھے؟ بولنگ نے، بیٹنگ نے، یا سب نے؟ بولنگ بیٹنگ مل کر ایک ٹیم بنی اور اس نے میچ جتوائے 5 کے 5۔ اور کوئی ٹیم پورے ورلڈ کپ میں جو پچھلے میچ ہوئے تھے کوئی ٹیم بھی ایسی نہیں تھی، انگلینڈ کے ساتھ کوئی ٹیم ایسی نہیں تھی جس نے 5 کے 5 میچ جیتے، پاکستان جیت کے آیا تھا۔